السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 سے۔ کل ہم نے پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بولے کہ عزیز مصر، بے شک ہم پر احسان کر اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بیچ دے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اتنی عاجزی اور انکساری سے بولے اور اپنے والد کی بیماری اور کمزوری اور بڑھاپے کا ذکر کیا تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور وہ یہ انکشاف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ میں ہی یوسف ہوں اپنے والد کی وجہ سے، یعنی اپنے والد کے بڑھاپے اور کمزوری کا سن کر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، یوسف علیہ السلام بولے حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، یعنی حل جو ہے یہ سوالیہ ہے، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو ما فعلتم، جو تم نے کیا بیوسفا، یوسف کے ساتھ، واقعی اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ، ایزانتم، جب تھے تم جاہلون ندان۔ قالو، تو وہ بولے آئنا کا، کیا تو ہی، یعنی آ جو ہے یہ بھی سوالیہ ہے، آئنا کا، کیا تو ہی لانتا یوسفا، واقع ہی یوسف ہے، یعنی جب انہوں نے عزیز مصر کے منہ سے یوسف کا ذکر سنا جس کو انہوں نے بچپن میں ہی کنعان کے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو وہ غور سے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگے اور بولے کیا واقع ہی تو یوسف ہے۔ قالا، تو بولے یوسف علیہ السلام انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد تحقیق من اللہ، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علینا ہم پر، انہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، من یتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو، یعنی جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیا۔ کس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ظلم سے نجات دی، پھر کنویں سے نجات دے کر مصر میں ایک بہترین جگہ دی، یعنی مصر میں قوت اور طاقت دی۔ قالو، تو وہ بولے تاللہ، اللہ کی قسم، یعنی بھائی آگے سے بولے، لقد، البتہ تحقیق، آثرک اللہ، فضیلت دی تجھ کو اللہ تعالیٰ نے، علینا ہم پر، وَإِن كُنَّا، اگرچہ تھے ہم، لخاطئین، گنہگار، خطا کار، یعنی پھر بھائیوں نے اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام بولے لا تثریبا، نہیں ہے ملامت، علیکم، تم پر، الیوم، آج کے دن، یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ درگزر سے کام لیا، فوراً بولے کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ، معاف کرے اللہ تعالیٰ، لاکم، تم کو، وہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اذهبوا، لے جاؤ، بی قمیصی ھذا، میری اس قمیص کو، فالقوہ، پس ڈال دو اس کو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر، یاتی، لوٹ آئے گی، بصیرن، ان کی نظر۔ اب یہاں پر قمیص کا چہرے پر ڈالنا اور نظر کا واپس آ جانا یہ کرامت اور معجزے کے طور پر تھا۔ واتونی، اور لے آنا میرے پاس، بھی اہلکم، اپنے اہل و عیال کو، اجمعین، سب کو، یعنی یہ بات یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی۔ ولما، اور جب، فاصلت العیرو، فاصلتی، چلا، العیرو، قافلہ، یعنی کہ جب قافلہ مصر سے چلا، قالا، تو بولے ابوہم، ان کے باپ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، انی، بے شک، لآجدو، میں پاتا ہوں، ریحا یوسفہ، یوسف علیہ السلام کی بو، لولا، اگر نہ، ان تفندونی، تم مجھے بہکا ہوا سمجھو، یعنی جب قافلہ مصر سے چلا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جو لوگ تھے، یعقوب علیہ السلام ان لوگوں سے بولے کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ آپ دیکھیے یہ یعقوب علیہ السلام کو خوشبو کو آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر تھا،
ہمیں یہاں پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو وہی کچھ پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آگاہ کرتے ہیں۔ اگر پیغمبر واقع ہی غیب جانتے تو یہ بات نہ جان جاتے کہ میرا بیٹا یوسف جو ہے کنویں میں ہے، جب وہ پاس تھے۔ لیکن جب اتنی دور مصر میں تھے تب یوسف علیہ السلام کو خوشبو آ گئی صرف اللہ کی وجہ سے، یعنی اللہ نے یہ اعجاز کیا تھا یعقوب علیہ السلام پر کہ یعقوب علیہ السلام بولے کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ قالو تو وہ بولے یعنی کہ لوگ، تاللہ اللہ کی قسم انا کا بے شک آپ لافی ضلالک القدیم بے شک البتہ آپ قدیم غلطی پر ہیں۔ یعنی لوگ جو تھے قریب وہ بولے کہ بے شک آپ جو ہے یوسف علیہ السلام کی یاد کی وجہ سے ایسا بول رہے ہیں، یعنی بے شک آپ قدیم غلطی پر ہیں۔ فلما پس جب انجا آیا البشیر بشارت دینے والا، والکاہو اور ڈالی اس نے علی وجہہ ہی آپ کے چہرے پر قمیض، فرتردہ پس لوٹ آئی بصیرا نظر، یعنی قمیض آپ کے چہرے پر ڈالی تو آپ کی نظر جو ہے واپس لوٹ آئی۔ کالا تو یعقوب علیہ السلام بولے علم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی بے شک عالم میں وہ جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ کالا تو یعقوب علیہ السلام بولے کالو تو کہا بھائیوں نے، یعنی ایک آیت میں نے آگے پڑھ دی ایک چھوڑ دی۔ کالو تو وہ بھائی بولے یا ابانا اے ہمارے باپ، استغفر لنا معافی مانگنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی۔ یعنی جب واپس آئے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیض ڈالی اور آپ کی نظر واپس آ گئی، پھر بھائی بولے قالو تو وہ بولے یا ابانا اے ہمارے باپ، استغفر لنا معافی مانگنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا بے شک کنہ تھی ہم خاطئین خطا کار۔ کالا تو یعقوب علیہ السلام بولے سوفا ان قریب استغفر میں بخشش مانگوں گا لاکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ هو الغفور الرحیم وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے وعدہ کر لیا ان کی مغفرت کرنے کا، یعنی یہ تھا کہ میں پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، جو کہ اللہ کے بندوں کا ایک خاص وقت ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ یعنی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کروں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی وعدہ کر لیا اپنے بیٹوں سے کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا 98 آیت تک، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔